لي خمسة أطفيها حر الوباء الحاتمة المصطفى المرتضى وابناهما الفاطمة غوث اعظم بمگے بیسر و ساما مدد قبلہ دین ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا حسایا ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے تا اب سید رہے آباد تیرا یہ چمن حضرت مدنی میاں پیر خدا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اللهم محمد رسول الله الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحان اللہ محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ ایک شہید کے گاؤں میں شہید اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ
ایک وہ شہید جسے رتن کہتے ہیں اور پورے رتن پور والوں کو نام اور ذکر ان کا ہم کرنے بیٹھے ہیں، جسے صرف رتن پر، جس پر صرف رتن کو نہیں سارے اہل سنن کو نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے شہادت کو ہی روح سخن بنایا ہے اور سرنامہ سخن بنایا ہے۔ یہ شاید دوسرا موقع ہے گجرات کی دھرتی پہ کہ جب میں اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤں اور میرے دائیں بائیں میرے گھر کی ڈیوٹی بھی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ زین میاں اور عاصم میاں کی آمد یہ بھی بالکل اچانک سی ہوئی، سرپرائز کیا انہوں نے ریسورٹ میں پہنچ کر، اور پھر وہاں تھوڑا کھا پی کر پھر یہاں آئے۔ ظاہر ہے بھوکوں کا ذکر سننا ہے تو پہلے خود کھا پی لینا چاہیے، لیکن میرا معاملہ الٹا ہے، میں بھوکوں کا ذکر بھوک ہی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اس پر ستم یہ کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، 2 دن سے گلا عجیب و غریب بلا کا شکار ہے، اور حالات اور جلسوں نے اتنا اسے سفر نے اتنا گلا دیا ہے کہ اب اس گلے کو مزید گلانے کے لیے کسی کوکر کی بھی ضرورت نہیں۔ دم غائب ہے، صرف دم باقی ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، اسی دم کے سہارے ہم ہیں، اسی لیے کوئی غم نہیں۔ ماشاءاللہ شیخ الاسلام ٹرسٹ یہ کارکنان اور ذمہ داران کی کارگزاریوں کو سن رہا ہوں جب سے آیا، اور تھوڑی دیر پہلے برادر گرامی جناب سید حمزہ اشرف صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہوئی، اور بہت ہی خوشی خرم کے ساتھ ماتر اور رتن ایس آئی ٹی کے کارکنان کی کارگزاریوں کو بھی بیان کیا، بہت خوشی، اس لیے زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہم کسی دلگیر کے لیے نہیں، صرف اپنے پیر کے لیے، سبحان اللہ، اور سب کی نیت کو اللہ نے رہا ہے، اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ میں جب نکل رہا تھا تو میں نے غلام نبی باپو سے کہا کیا کاڑا کیا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اسکیم دیا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، دوا دیا پھر بھی، تو رہنے تو آج نعت یا منقبت نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی تقریر کریں گے، لیکن آپ لوگوں کا جوش و خروش جب دیکھا تو دل میں خیال ہے نہ صحیح تیز رفتاری سے دھیرے دھیرے پڑھ لیتے ہیں۔ کلام لاک ڈاؤن کے دوران میں نے لکھا تھا اور صرف آن لائن پڑھا، ایسے کھلے ماحول میں پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ تمام سیدوں کی ماں حسنین کی ماں، مصطفیٰ کی دلائی، اپنے مولا کی پیاری ماں ہماری جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منیرہ مستنیرہ سیدہ فاطمہ زہرا بتول ام آل رسول سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلامی کلام میں نے سلام سن کے چوکیے گا مت، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ السلام نہ کہا جائے یا سلام علیک نہ کہا جائے تب تک سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ پر ہزاروں سلام، تو پھر یہ نعتیہ لگ ہے، کیا اس کو بیٹھ کے کھڑے ہو کے سنے تو کمال ادب ہے، لیکن بیٹھ کے سن رہے ہیں کوئی بے ادبی نہیں۔ تو یہ سلام میں نے لکھا ہے، منقبتی سلام ہے بارگاہ زہرا میں، توجہ چاہوں گا کہ میرے پاک جھوم کے پڑھ لیں۔ دیکھیے میں ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا، لیکن آپ لوگ زور زور سے سنیے گا، تیار ہے؟ جی۔ فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو
پرہیزگاری کو سلام فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو کل سے نام خلد اس تاجداری کو سبحان اللہ کل سے نام خلد اس تاجداری کو سلام چاہوں گا ماشاءاللہ علماء کرام عارف باقی سناتے بہت اچھا ہے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں یہ سنتے بھی بہت اچھا ہے جو چاہوں گا دیکھیے گا شعر ہے کہ سرور کون مکا کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوا حضور نے فرمایا فاطمہ تو فاطمہ بیٹی آپ کی ٹھنڈک ہے سرور جن کے بچوں کے لیے جنت چھوڑے جن کے بچوں کے لیے جنت سے چھوڑے آ گئے خاک ساری میں چھپی اس تاجدار اس تاجداری کو یہ بھی ایک شہر میں رکھتی ہوئی جناب سیدہ کو اپنے بابا کی امت کے کتنا کتنا روتی تھی مسلح پہ بیٹھ کے لیے اللہ میرے بابا کی امت کو صرف نہ لایا سبت علی الایام صرف نہ لایا اتنا روتی تھی پوری رات بھر جاتی صرف امت کے غم میں توجہ رہے کہ اپنے بابا جان کی اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے آپ کی آنکھوں سے بہتے آب جاری کو آپ جاری کو سلام آخری شعر پوری توجہ کے ساتھ کہ کربلا کی سب کا
کردار ذہن میں رکھیے تو مزہ آئے گا. حضرت امام حسین کا کردار تھا. ان کے حضرت قاسم بن حسن صاحبزادے علی اکبر علی اصغر اور محمد ابراہیم مسلم سے نزدیک بنی اور شجاع کے جوان زہیر بن تین حضرت حور الہی حضرت ابن عمیر سب کے کردار کو ذہن میں رکھیے اور شعر لکھیے گا کہ کربلا کی سرزمین سے کربلا میں نے بلکہ ہم سب امید لگائے کہ اگر جناب زہرا راضی ہو گئے تو سب راضی بے شک جو رہے مکتا ہے کہ کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے ہورا میں بنی کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے ہورا در سے تیرے امیدواری کو سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جانشین حضور محدث اعظم علم، فیضان حضور شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھی لگا کہ پورے من تن اور دھن کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کی جس انتہائی مشہور و معروف آیات کریمہ کی تلاوت کو میں نے شرف حاصل کیا، اس پر کچھ عرض گزار کر وقت کے ایک چبھتے ہوئے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. کسی نے میسج کے ذریعے بہت پہلے سوال کیا تھا، اس کا میں نے ایک مختصر سا جواب کھوجبل میں دیا. اب پورے من کے ساتھ انشاءاللہ شاہ رتن کے شہر میں پیش کروں گا. سوال یہ ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں تو بہت سے لوگ شہید ہوئے، پھر واقعہ کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ سوال ہمارے اپنے لوگ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ان کا نام لے کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرتا، ان کو بڑی تکلیف ہے. کہتے بس اسی واقعے کا ذکر کرو جس کا ذکر قرآن میں. ارے بابا، کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے ہوتا؟ قرآن کا نزول ختم ہو گیا تھا، رک گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا، اس کے 50 سال بعد کربلا ہوا. لیکن کہتے ہیں نا وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے. تو سنو، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. قرآن مقدس کیا ہے کہ تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ قرآن سے نہیں ہٹو گے
تو میں بھی حافظ قرآن ہوں، تمہیں ہٹاؤں گا بھی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ان سے کہو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیں۔ اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیں۔ اللہ کے دن کون ہے؟ دن تو سب اسی کا ہے، اس نے بنائے نہ ہوتے تو ہم نے پائے نہ ہوتے۔ لیکن جب ایام اللہ کہا جاتا ہے تو ایام اللہ سے مراد ان دنوں سے لی جاتی ہے جو بڑے موسٹ سگنیفیکنس ڈیز ہوتے ہیں، اتی مہتوپورن، ابھوتپورن، انکریڈیبل، فینومینل ڈیز جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ میں صرف دن کی مثال دوں، ذات تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں ماتر میں آیا تھا اور میں نے فلسفہ شہادت اور فلسفہ قربانی پر گفتگو کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خواب دیکھ کے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا۔ یاد ہے؟ جی، بات سب کے ذہن میں ہے نا؟ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اسماعیل کی گردن بچ گئی، مینڈھے کی گردن کٹ گئی۔ کچھ واقعہ یاد آیا آپ لوگ؟ بولو تاکہ میں اس کو جی آگے بڑھوں، اس پہ نہ رکوں، مجھے کلیئر ہو جائے کہ آپ نے سنا ہے نا؟ اللہ کو یہ دن اتنا پیارا لگا کہ اپنے خلیل کی اس قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اپنے مصطفیٰ کی امت کے لیے کہہ دیا کہ جتنے بھی مستقی لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ میرے ابراہیم کی یاد میں اس دن قربانی پیش کریں۔ چنانچہ 10 ذی الحجہ کے دن کو اللہ کا دن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کا دن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا مہتوپورن دن ہے۔ اس سے ایک دن پہلے کا دن 9 ذی الحجہ، وہ بھی اللہ کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا سے ملوایا۔ آپ ذرا سوچو، آدم حوا ملاقات کریں میاں بیوی، وہ اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ توجہ رکھ، کیا بن جاتا ہے؟ اور اتنا مقدس دن کہ حاجی اس وقت تک حاجی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک لمحہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن گزارے۔ وہ دن اتنا امپورٹنٹ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس دن آدم و حوا ایک دوسرے سے ملے تھے، ایک دوسرے سے جنت سے نکلے۔ باہر آنے کے بعد دنیا میں پہلی ملاقات میدان عرفات میں، اللہ کا دن ہو گیا۔ اسی مناسبت سے یوم عاشورہ کو بھی اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا دن۔ بولتے رہیے، آپ منہ کھولتے رہو، میں پول کھولتا رہوں، اس لیے کہ اب طبیعت بڑی ٹھیک نہیں ہے، تو جب تک آپ چیک نہیں لگائیں گے میری اسٹیفنی گاڑی کے اوپر نہیں آئے گی۔ تو تھوڑا آپ بولیں، تھوڑا میں بولوں، رات بھی ڈھلتی رہے، حسین کی بات بھی چلتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقریر کرنے کی عادت حافظ صاحب ختم ہو گئی، لاک ڈاؤن نے ایک دم بھلا دیا سر۔ تھوڑا بولو تاکہ میں بھی بولوں، تم بھی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اب وہ تو بلڈ میں خطابت ہے، اس لیے کام چلے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا اللہ کا دن کیا ہے؟ وہ دن جس دن کوئی بہت بڑی گھٹنا گھٹی، وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ دن اللہ کا دن۔ اسی لیے یوم عاشورہ کو اللہ کا دن کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن انیک گھٹنائیں، پھول ہٹاؤ اس میں کیڑے نکل جائیں۔ پھول اگر صاف ہے تب تو پھول ہے، اس میں کچھ ہے تو بھول ہے۔
اسی دن یوم عاشورہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلکہ اس سے پہلے دنیا بنایا. کیا بنایا اللہ نے؟ دنیا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش کی. کس دن؟ غور سے بولیے. عاشورہ بولیں گے نا. تو اپنے فارسی میں کہہ دیا عاشورے کا دن. یہ اردو ہو گیا. عاشورہ نہ دیوس یہ گجراتی ہو گیا. عاشورے کا دن کیونکہ اس دن اللہ نے ستاروں کو ٹمٹماہٹ، چاند کو چاندنی بخشی، سورج کو روشنی. اسی دن اللہ نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، سمندر بنایا. مختصر شارٹسٹ میں پاسبل میں کہا جائے تو دنیا بنائی. اسی لیے بہت مہتوپورن دن ہے اللہ کا. یہ وہ دن ہے میرے دوستوں جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول. جس دن اللہ نے حضرت ادریس کو آسمان پہ اٹھا دیا. عاشورہ کا. جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ کو جوتی کا کنارہ مل گیا. کتنا مہتوپورن. جس دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا اور خواب دکھایا. عاشورہ. یہ دیکھو اسلام کا کیلنڈر ایک قربانی سے شروع ہوتا ہے، دوسرے قربانی پہ ختم ہوتا ہے. محرم سے شروع، ذوالحج پہ ختم، قربانی سے شروع، قربانی پہ ختم. اب تو قربانی کی قدر کرو. یہ وہی دن ہے میرے دوستوں جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ان کے کرب سے نجات دی. اسی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا. آپ ذرا خیال کرتے چلے جائیں. یہ وہ کوئی معمولی دن نہیں، یہ وہی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل میں راستہ بنا کے نجات دیا. یہ وہی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی. اتنا قیمتی اور مہان دن. یہ اللہ کا دن ہے. اگر تم اشترا نہیں مانتے تو کم سے کم حسین کی شہادت کو اشترا مانو کہ اللہ نے جو دن تخلیق کائنات کے لیے بنایا، جو دن ستاروں کی روشنی کے لیے بنایا، جو دن اللہ نے حضرت آدم کے لیے چنا، ابراہیم کے لیے چنا، یوسف کے لیے چنا، ایوب کے لیے چنا، یعقوب کے لیے چنا، موسیٰ کے لیے چنا. وہ مہان دن جس دن کو نسبتیں نبیوں سے حاصل تھی. اے حسین تیری شہادت کو سلام. اللہ نے جب تیری شہادت عظمیٰ کے لیے دن کا انتخاب کیا تو کوئی اور دن نہیں بلکہ عاشورہ کا دن. اب تو سمجھ جاؤ کہ سب کی قربانی اور اے حسین ابن علی تیری قربانی اور تیری شان اور بہت ساری جہتیں اس سگنیفیکنس آف دا بیٹل آف کربلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے. ایک جہت تو یہ اور ایک جہت میں نے سالوں پہلے 2-3 سال پہلے ماتر میں بیان کی کہ اس قربانی کو معمولی قربانی نہ سمجھیں. یہ دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل ذبح عظیم ادا کی. وہاں بھی اسماعیل سجدے میں تھے، یہاں ان کا پوتا حسین سجدے میں.
وہاں گردن پہ چھری چلی تو بچ گئی، یہاں گردن پہ چھری چلی تو کٹ گئی، کیونکہ حسین اسی مقصد کے لیے آئے۔ That was the second significance of the battle of Karbala۔ اس وجہ سے ہم اس کربلا کے ذکر کو نہیں بھولتے۔ اگر ایک اور بہت بڑی چیز، اور بڑی چیز کہ وہ قرآن میرے دوست جس نے ابراہیم کے اس واقعے کو بیان کیا، وہ قرآن جس نے حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں 3 طرح کے عناوین ہیں، ٹاپکس ہیں۔ کیا طرح کے؟ 3 طرح کے۔ آیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹاپکس۔ ویسے تو اگر آپ اس کو واسط کر دیجئے تو 5 ہو جائیں گے، لیکن منیمم 3۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق احکام سے ہے۔ کس سے؟ ادھر والے بولے احکام۔ سمجھے؟ احکام کا مطلب وہ آیات جن سے حکم صادر ہو، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، مسائل طلاق، مسائل نکاح، مسائل رہن، مسائل بیوع، یہ سارے مسائل فقہ ان سے متعلق تقریباً 550 سے لے کے 600 تک آیات ایسی ہیں، 6666 آیتوں میں و بیش، جن کا تعلق احکام سے ہے۔ کیا؟ احکام سے۔ چند آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے نہیں ہے بلکہ عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم توحید سے ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے سارے نبی برحق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے سارے نبی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے، اللہ کا رسول ہے، محبوب ہے، قرآن سے سارے۔ اب اس میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی قیامت پر عقیدہ رکھنا قرآن سے ثابت ہے، یوم آخر پہ عقیدہ رکھنا قرآن سے، جنت دوزخ پہ عقیدہ رکھنا قرآن سے، حساب کتاب میزان، یہ سارے احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ عقائد سے۔ اس کی بھی 2 قسمیں، اس میں جانے کا موقع نہیں۔ اور ایک ٹاپک ہے آیات کا امثال و قصص، اور آسان کر دوں واقعات، اور آسان کر دوں قصے، اور آسان کر دوں پچھلی امتوں اور ان کے نبیوں کی باتیں۔ ان میں بھی 2 الگ الگ عنوان۔ کچھ قصے ایسے ہیں جنہیں بیان کر کے اللہ نے ہمیں عبرت عطا کی، نصیحتاً، اس کا تعلق نصیحتوں سے، اور کچھ ہمیں ڈرا کر کے، عذاب دکھا دکھا کر کے، بتا بتا کر کے بھی ہماری نصیحت، کہیں جنت کی خوشخبری بتا کر نصیحت، کہیں جہنم کے ہولناک منظر کو بیان کر کے نصیحت۔ تو جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے نصیحت بنے۔ کیا بنے؟ ہمیں نصیحت ملے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ ہم جب قصہ ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہمیں عشق کی جولانیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے عشق کرنا ہے تو ابراہیم کی طرح کرو، کہ آتش نمرود میں اتارا جا رہا تھا مگر جبریل سے مدد نہ مانگی۔ نصیحت، اس میں کوئی حکم صادر نہیں ہوا، کوئی نماز روزے کا مسئلہ ان آیات سے نہیں نکلا، صرف نصیحت۔ کیا؟ نصیحت۔ ایسے ہی قصہ یوسف سے ہمیں ایک نصیحت ملی۔ کیا؟ کہ کبھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے۔ پرابلم کیا تھا؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف تھے، 11 دوسرے تھے۔ 11 میں 10 ایسے بیٹے تھے جو حضرت یوسف سے صرف اس لیے کبیدہ خاطر اور جلن محسوس کرتے تھے کیونکہ ابا یوسف کو چاہتے تھے، یوسف کو چاہتے تھے۔ جب واقعہ آئے گا تو میں اس تفسیر میں آؤں گا، صرف یہ اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ اتنی محبت تھی کہ رات و دن یعقوب یوسف کے خیال میں گزار دیتے تھے۔ دوسرے بھائیوں کو کیسے برداشت کرتا؟
اس نے سارے بھائیوں نے میٹنگ کر کے حضرت یوسف کو ایک بہانے سے لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. یار کتنا تم لوگ چٹپٹی تقریر سننے کے عادی ہو چکے ہیں. کون سا سنو تاکہ نصیحت توجہ ہے نا آپ لوگوں کو. کنویں میں ڈال. اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں سے اپنے نبی یوسف کو نکال کر کے انہیں مصر پہنچایا. بازار مصر میں یوسف بکے. عزیز مصر نے خریدا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف پہ عاشق ہو گئی. الزام تراشی کی. یوسف کو جیل ہو گئی. 12 سال جیل سے باہر نکلے. لوگوں نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر یوسف نے بیان کی اور ایسی تعبیر بیان کی کہ اس تعبیر نے یوسف کو مصر کے سلطان کے بغل میں بیٹھا اور عزیز مصر بنا دیا. یہ پورا قصہ ہے سورہ یوسف میں شروع سے لے کے. اس سے کون سا مسئلہ نکلا؟ حرام حلال کا مسئلہ نکلا؟ بولیے نہیں نکلا. اس سے کوئی نماز روزہ کا مسئلہ نکلا؟ حج زکات کا مسئلہ نکلا؟ نہیں نکلا. اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ نکلا کہ جنت دوزخ کا کوئی مسئلہ نکلا؟ اللہ کی الہیت نبی کے رسالت کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو احسن القصص کہا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. بہترین قصہ تھا. کیوں؟ اگرچہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے, ان آیات میں کوئی حکم نہیں ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے, لیکن نصیحت تو ہے. توجہ کیا ہے؟ نصیحت. ہمارے لیے چیتاونی تو ہے کہ یہ ایسا کرو کبھی کامیابی. ہمیں سچیت تو کیا گیا, ہمیں کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ چاہے جیسے حالات ہوں, اگر باپ اپنے کسی بیٹے سے محبت کرتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو اس سے جلنے کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی جلتا ہے اور جل کر کے غلط حرکت کرتا ہے اور باغی ہو کر کے الگ سنگٹھن بناتا ہے تو یہ اس کا پرابلم. جس سے جل رہا ہے اس کا کیا پرابلم ہے؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ پا رہے ہو کہ نہیں. اللہ کرے نہ پہنچو, جتنا پہنچو اتنے کا. آگے بڑھتے ہیں, چلیے مسکراتے مسکراتے اور آگے بڑھیں. قصہ موسیٰ. جادوگر سے مقابلہ ہے ڈنڈے کا. حضرت موسیٰ نے پھینکا, وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. سارے سانپوں کو سپیروں سمیت نکل گیا. اس سے کون سا مسئلہ نکلا؟ کوئی مسئلہ نکلا اس بات؟ مگر قرآن پاک کا 9واں پارہ دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 10واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 15واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 16واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 18واں 19واں دیکھو وہاں یہ قصہ, 24واں دیکھو وہاں یہ قصہ. پورا قرآن قصہ موسیٰ سے بھرا. کیوں؟ تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے. سمجھو نصیحت کیا ہے؟ کہ طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تیرا سب سے بڑا رب ہوں, وہ چاہے جتنا بڑا ظالم ہو, جابر ہو, مگر اے مسلمان تو اللہ پر بھروسہ مت چھوڑنا. مضبوط بھروسہ رکھنا, ایسا توکل رکھنا کہ جب تو بھروسے کی چادر اوڑھ کر کے وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو اس پر بھی تھپتھپی طاری ہو جائے گی. یہ عبرت ملی تاکہ ہمارے اندر رجائیت کے بجائے خشیت پیدا ہو. تو پچھلے جتنے بھی قصے بیان کیے گئے سب ہماری نصیحت کے لیے, چاہے عذاب کے واقعات ہوں ہماری نصیحت کے لیے, ذکر کے واقعات ہوں ہماری نصیحت. اسی طرح یہ کربلا کا واقعہ ہر سنی اسی لیے بیان کرتا کہ اس میں عبرت ہے, امت کے لیے نصیحت ہے. اس واقعے نے ہمیں بتا دیا کہ بھوک ہو تب بھی اسلام کا دامن نہ چھوڑو, پیاس ہو تب بھی نہ چھوڑو, مال کی کمی ہو تب بھی نہ چھوڑو, اولاد کٹ جائے تب بھی نہ چھوڑو. اپنا تن من دھن سب اپنے دین کے لیے لٹا دو. ارے جب تو اس جذبے کے ساتھ اپنی گردن کو کٹوائے گا تو کاٹنے والے کو دنیا بھول جائے گی, کٹوانے والے
حضرت خواجہ حسن بصری کی یہ اوریجنل خواجہ ہے، خواجاؤں کے خواجہ واہ 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 واہ، کیا کہنے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ماتھے کی نگاہ سے مولا علی کو لکھا. سوشل میڈیا نے انہیں ٹائٹل نہیں دیا. کیا یہ کہنے. خواجاؤں کے خواجہ، غریب نواز بھی ان کے مرید، غوث پاک بھی ان کے مرید. واہ. فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجب، لفظ عجب پہ غور کیجیے، کربلا کا قصہ. اب میں وہاں ذہن آپ کا لا رہا ہوں کہ اگر کربلا حضور کے زمانے میں ہوتا، نزول قرآن کے زمانے میں کربلا ہوتا، تو یہ کربلا کا واقعہ اسی طرح پورے قرآن میں موجود ہوتا. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ، ان کے مرید، کربلا کا واقعہ بہت عجب واقعہ، بلکہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب، کتنا درد میں ڈوبا واقعہ ہے وہ نہیں بیان کرتے، وہ تو سب جانتے ہیں. کتنی سسکتی آہوں والا واقعہ ہے وہ نہیں بیان کرتے، وہ تو سب جانتے ہیں. کتنا بھوک میں تڑپتا ہوا واقعہ، پیاس کی شدت سے سہما ہوا واقعہ ہے وہ نہیں بتانا. عجیب واقعہ. کیا عجیب کا مطلب سمجھے؟ اچنبھت کرنے والا. اب تم سمجھ گئے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ آسان ہندی بولنا پڑتا. جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا جانور دکھ جائے جس کی گردن جو ہے وہ 10 مالے کی بلڈنگ کی چھت تک ہو، تو آپ اس جانور کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ بڑا عجیب جانور ہے. حضور کے زمانے میں تو لوگ اونٹ کو اس نظر سے دیکھتے تھے. تبھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نہ دیکھو اونٹ کی طرف اللہ نے اسے کیسا بنایا. یہ کیسا بنایا کیونکہ عجیب بنایا. تو عجیب اسے کہتے ہیں جسے ہماری عقل تسلیم نہ کرے. کیا عقل جسے تسلیم نہ کرے وہ عجیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عجیب. گھر والے بولو وہ عجیب. جیسے کوئی انسان ہوا میں اڑنے لگے، مچھلی ہوا میں اڑے، چڑیا پانی میں تیرے تو کیا لگے گا؟ تو کلیئر ہو گئے نا عجیب اسے کہتے ہیں. خواجگان چشت فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب، اتنا دردناک ہے وہ ایک الگ میٹر، عجیب دماغ قبول نہیں کرتا کہ ایسا. اب یہ کتنا عجیب ہے اسے سمجھنے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ سمجھنا ضروری ہے، تبھی پلے پڑے گا کہ کتنا عجیب ہے. اصحاب کہف کا معاملہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند اللہ والے امتی، اللہ جانے وہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، ان کی تعداد اللہ جانے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا وہ نہیں کہتے، اللہ کا نبی کہتے. پکے صحیح العقیدہ عیسائی تھے. صحیح العقیدہ عیسائی کی اصطلاح مولانا پہلی بار میں نے، صحیح العقیدہ عیسائی تھے. وہ شرک نہیں کرتے تھے، حضرت مریم کو خدا کی معاذ اللہ بیوی نہیں کہتے، پکے مسلمان. یہ لوگ اس زمانے میں جو آج کا موجودہ شہر اردن ہے، جسے ہم عمان کہتے ہیں، کیپٹل آف اردن، جارڈن کا، اس شہر میں پہلے رومن کیتھولک کی حکومت تھی. رومن کی حکومت تھی، یعنی عیسائیوں سے پہلے کا جو دور جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے. ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. نام سنا؟ لوگ کہتے ہیں جب کوئی بہت پرانی باتیں کرتا ہے کسی پٹی تو کہتے ہیں کیا یار تیری سوچ بڑی دقیانوسی سوچ ہے، بولتے ہیں نا، بڑی پرانی بھولی بسری دقیانوسی. دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جادو، اتنا ظالم تھا کہ اپنے باپ کو مار کے وہ بادشاہ تھا. اتنا ظالم کہ اپنی پوجا خود کرواتا تھا، اور اگر کوئی اس کے سامنے حضرت عیسیٰ کا نام لے لیتا تھا تو اسے گردن کاٹ دیتا. اس کے ابا کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس سکے کو اس نے بند کر دیا اور نیا سکہ یعنی ڈی مونیٹائز کر دیا تھا اور نئی کرنسی چلائی تھی اس نے.
نوٹ بندی کر کے آگے کلیئر کرنا پڑے گا. ایسا بادشاہ پورے سمویدھان میں سنشودھن کر دیا. وہ کہتا تھا جو میری جیب سے میری زبان سے نکلے وہی میرے دیش کا سمویدھان ہے. ایک نمبر کا پھیک تقیہ روز کی بات ہے. ایک نمبر کا پھیک صرف جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے یہ ہوتا ہے کرنا. ستاروں سے میں نے بات کی, آج میں نے چاند سے ملاقات کی, یہ کہہ کے اپنی بھولی بھالی قوم کو مورلائز کرتا ہے. اور قوم جو ہے صرف اس کی بھکت بن گئی. کچھ بھی اللہ والے جو اس کے دامے پھرے ہوئے نہیں ہیں, انہیں اللہ والوں کو اصحاب رقیم یا اصحاب کہف کہا جاتا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو مانے گا نہیں, چلو ہم ہی اس کا شہر چھوڑ دیں. تو وہاں سے قریب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا رقیم. اس گاؤں کے سامنے ایک پہاڑ تھی, پہاڑ کے اندر ایک غار تھی. غار پورب سے اور پشچم دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی کھلی تھی اور بیچ میں اندر کافی گہری تھی. اس غار کی طرف چلنے لگے, پیچھے ان کے کتا بھی چلنے لگا, پیچھے کتا چلنے لگا. انہوں نے سوچا چلو علاقے کا کتا ہے, تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا, لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. اب وہ اصحاب کہف آگے آگے کتا پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے کتا پیچھے پیچھے. جب آدھا راستہ کراس ہو گئے تو انہوں نے ڈانٹ کے کتے سے کہا رک, تو بھوکے گا, تیری آواز سن کے لوگ آئیں گے, اور لوگ جب آئیں گے تو دریا نوش کے پاس لے جائیں گے اور پھر ہمیں جیل ہو جائے گی, اس لیے چھوڑ. کتے نے اپنی دونوں آگے کی ٹانگیں اٹھائی, زبان کو باہر کیا, دم کو ہلایا, وفاداری کا دم بھرا, اور پھر جب وہ آگے بڑھے پیچھے 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 پیچھا نہیں چھوڑا, چلتا رہا چلتا رہا. جب ایک دم غار کے قریب پہنچ گئے, گفا کے قریب, تو پھر اصحاب کہف سامنے آئے. ان میں سے یملیخا یا میکسیملن, جسے انگلش میں میکسیملن کہتے ہیں, یا مکسیمیلینا, ان دونوں میں سے سرداروں میں سے کسی ایک نے اس کتے کو مخاطب کیا اور کہا اب یہاں رک اور یہاں سے لوٹ جا, ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے. ہم تو اس بادشاہ کے خوف سے اس گفا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں, خوب جی بھر کے اس رب کی پوجا کریں اور کچھ نہ کریں. تو کیا تو جانور ہے, بے زبان ہے, بھوکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. وہ کتا میرے دوستوں رونے لگا, اللہ کی طرف متوجہ ہوا, آسمان کی طرف اس نے سر اٹھا, ہاتھ کو بلند کیا اور کیا مولا میں بے زبان ہوں, کاش کہ میرے پاس زبان ہو اور میں بولوں اور بول کے تیرے نیک بندوں کو بتا سکوں کہ میرے دل میں کیا ہے. اللہ کا کرم دیکھو. یہ اتنا عجیب واقعہ ہے, اس کا پہلا انش دیکھیے, پہلا حصہ کہ اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی. اس بے زبان کتے کو زبان دے دی. چنانچہ اس کتے نے کہا یا اولیاء اللہ ویا ایھا الصالحین, اے اللہ کے نیک بندو, میں بھوکنے والا کتا ضرور ہوں مگر میں اپنوں پہ نہیں غیروں پر واللہ انی احب الصالحین, قسم خدا کی میں اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں. مجھے کچھ بھی کرو مگر اپنی چرنوں کے پرتاپ سے دور مت کرو, یہی رکھو. میں اندر نہیں جاؤں گا, غار کے دہانے پہ بیٹھ جاؤں گا. اس کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا, قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے وہ کتا لیٹ گیا. ارے یار دیکھ, اللہ کے نیک بندے, ان کے ساتھ ان کا کتا دہانے پہ کس طرح بیٹھا. اللہ کو اس کی بیٹھک کو قرآن میں بیان کیا, دونوں ہاتھوں کو پیروں کو پھیلائے ہوئے لیٹ گیا. پیچھے چلنے کا اعجاز ہے. وہ تو 4-5 تھے یا 6 تھے, کتا ایک ہی تھا.
اچھا چلیے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال دیا. اگر 5 لوگوں کا ڈیلیگیشن کہیں جا رہا ہے، 5 لوگوں کا، اور اس میں ایک صاحب ایسے ہیں جو کتے کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. اب 5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں ایک کتا ہے. ڈیلیگیشن جب ایک جگہ پہنچا، لوگوں نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ وہ کیا جواب دے گا؟ ہم 5. بولیے زور سے. 5. یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ ہم 5 ہیں، چھٹا ہمارا کتا. ایسا کوئی بولے گا؟ 5 لوگوں کی 4 لوگوں کی آپ نے دعوت دی، ایک صاحب کتا لے کے آ گئے. دعوت دینے والے نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ وہ کہا ہم تو 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا. دعوت دینے والا پھر کھانا کھلائے گا؟ کہے گا میں نے تیرے کتے کو تھوڑی نہ دعوت دی ہے جو 5واں ہمارا کتا ہے. کتا کہیں گنتی نوٹسیبل ہوتا ہوگا، تمہارا محبوب ہوگا، تمہارے گھر کا ہوگا، ہم نے اسے دعوت نہیں دی. وہ انسان کی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا. 5 ہوں گے تو 5 کہا جائے گا، 4 ہوں گے تو 4 کہا جائے گا، 6 ہوں گے تو 6 کہا جائے گا. ساتھ میں ایک کتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ سسٹم ہے، یہی ریت ہے، یہی رواج ہے، یہی پرمپرا. مگر میرے دوست، جب کوئی بے زبان کتا اللہ والوں کی سنگت والے تھا اور ان کے پیچھے چل کر نیکیوں کے قطب مینار پر بیٹھ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کے ذکر کو اتنا محبوب کرتا کہ اپنے مقدس کلام میں بھی اس کتے کو ایک عنوان عطا کر دیتا. چنانچہ رب نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اے محبوب، ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے. ارے بات اصحاب کہف کی ہو رہی ہے، مگر مولا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار کتے کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا. کچھ کہیں گے وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا. کچھ کہیں گے وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا. مطلب کیا ہے کہ پیچھے چلنے والا بے زبان کتا بھی اگر ہو تو وہ بھی نیکیوں کی صحبت کا فیض ایسا پاتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا چرچا ہوتا ہے وہاں اس کا کرو اس پر کہ ہمیں جب پیچھے چلنے کی یہ شان کہ بے زبان کتے کو جنت میں مکان نہیں رہے گا. جنت میں رہے گا، وہ کشمیر اس کا نام کتے کا. جنت میں مکان مل جائے. جب بے زبان جانور اپنے پیر، اپنے شیخ، اللہ والے کے پیچھے، ہمیں جب بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء کی یہ شان، بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء کی کہ بے زبان کتا اگر دامن پکڑ لے تو جنتی بن جائے. اے مریدوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم کو مدینے والے کے مدنی کا دامن جنت میں ملے تو ہے. سبحان اللہ. دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ کتنا عجیب اور ادبھت عقل پنی انکریڈیبل واقعہ. کتے اور جانتے ہیں صرف یہی نہیں، 300 سنین وازدادوا 309 years ago they complete this life. وہ اصحاب کہف کئی سال سوئے اپنے گزر میں؟ 309 سال. کتنا عجیب واقعہ ہے کہ نہیں؟
309 سال صرف وہی نہیں سوئے، ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا ہے۔ دیکھو فیض ٹچ ہونے کا، صحبت کا کیا رنگ ملتا ہے۔ خالی موبائل کا صحیح استعمال کر لو، تمہیں تمہارے پیر کی صحبت سے کوئی دور نہیں ہے۔ کیا کہنے توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ اتنا عجیب واقعہ کہ 309 سال تک وہ بھی سوتے رہے، ان کا یہ بے زبان کتا قطمیر بھی سوتا رہا۔ اور سنیے صاحب، مفسرین فرماتے، خود حضور شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر اشرفی میں ارشاد فرمایا کہ 6 مہینے وہ اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے، ہر 6 مہینے پہ۔ کئے مہینے پہ؟ ہر 6 مہینے پہ یہ کبھی دادی سے جمنی، جمنی سے دادی، کروٹ 6 مہینے پہ بدلتے تھے۔ ادھر وہ کروٹیں بدلتے تھے، ادھر ان کا بے زبان کتا بھی کروٹیں بدلتے۔ صحبت کا فیض دیکھو، ٹچ دیکھو۔ اور سنو، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ وہ غار پورب اور پشچم سے تھوڑی تھوڑی کھلی، اس کی وجہ سے جب سورج نکلتا تھا پورب سے تو کرنیں جو ہیں غار کے اندر آتی تھی، جب ڈوبتا تھا تب بھی کرنیں مغرب سے پشچم سے غار کے اندر آتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرنیں اللہ کے نیک بندوں کو جگا نہ دیں۔ توجہ رہے، ضائع نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کرنوں کی شعاعیں اور اس کی چمک اور دمک اور رمک کہیں اللہ والوں کو جگا نہ دے۔ اللہ کی شان دے، اللہ نے نظام فلکی اصحاب کہف کے لیے چینج کر دیا۔ اتنا عجیب واقعہ کہ بدر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، کہ جب سورج پورب سے نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، اللہ اسے داہنی طرف پھیر دیتا تھا، اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے، اللہ اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا۔ اب ذرا سوچ، جب 309 سال تک سولا کے بلکہ ان کے بے زبان کتے کو سولا کے 6 مہینے پہ کروٹیں بدلا کے سورج کی کرنوں کو گھما کے جب اللہ بنی اسرائیل کے امت کے نیک اولیاء کو اس طرح سے بچا سکتا ہے تو وہ حسین جس نے خدا کے لیے دشت کربلا میں اپنی گردن کٹا دی، اگر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو حیات کیا؟ میری بات، میرا چہرہ دیکھا کرو دوسرے کے لیے۔ میں پانی اتارنے آیا ہوں، پینے نہیں۔ آئیے توجہ چاہیے، کڑی سے کڑی بالکل ملی ہوئی، تیار ہے نا؟ اب آپ دیکھیے کتنا عجیب بات۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں خود فرمایا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک رقیم اور کہف والے میری نشانیوں میں سے سب سے عجیب نشانی۔ کون؟ اصحاب کہف۔ پوری رامائن ختم ہو گئی، اب رامائن نہیں معلوم ہے کون؟ اصحاب کہف بولیے نا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میری نشانیوں میں سے سب سے عجیب نشانی، کانوا من آیاتنا عجبا، میری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں، خواجہ حسن بصری کے پیروکار فرماتے ہیں، بڑے بڑے مالک و مختار فرماتے ہیں کہ اے اصحاب کہف کے واقعات کو عجیب جاننے والوں، یقیناً وہ عجیب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ عجیب نہیں، مگر واقعہ کربلا اپنی سگنیفیکنس کی وجہ سے، اپنی مہتوتا کی وجہ سے، اپنی اہمیت کی وجہ سے اتنا عجیب ہے کہ تاریخ گواہ دشت کربلا میں گردن حسین پر خنجر شمر چل رہا ہے اور ادھر جنت میں حوریں چیخ مار رہی ہیں، جنات نوحے پڑھ رہے ہیں، عرش الہی ہل رہا ہے، آواز آئی اے حسین
کو سلام، اے حسین تیری پیاس کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام۔ ہمیں جب نبی کے نام پر، خدا کے نام پر جذبہ حسینی کا یہ حال ہے تو پھر جذبہ محمدی کا حال ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کیونکہ یہ خشک ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کہ موضوع خشک ہو جائے میں بس وہ فائنل ٹچ دے کے بڑی تیزی سے گزروں گا۔ اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کے پس منظر میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سیدھے کہا ہے نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بے شک، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی مجھے یاد دلائیے گا۔ یہ جو دو لائن وَلَا تَقُولُوا بولوں گا، آگے بڑھتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ۔ آخر کربلا کا واقعہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ اس آیت کے پردے میں دیکھو، اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ضرور امتحان لیں گے، آزمائش کرتے رہیں گے، بھوک کے ذریعے، من الخوف، بھے اور خوف کے ذریعے تمہیں ڈرا کہ تمہیں آزمائیں، بھوکا رکھ کے آزمائیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال تم سے چھین کے تمہیں آزمائیں، وَالْأَنفُسِ، تمہارے اپنوں کی جانیں لے کے آزمائیں، والثمرات، اور تمہیں تمہارے بچوں سے آزمائیں گے، تمہاری پراپرٹیز کنگال کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اس نے تو پہلے کہہ دیا اور وہ آزما رہا ہے اور آزماتا رہے گا۔ آج پوری دنیا اسی آزمائش کی چپیٹ میں۔ اس کورونا وائرس نے بتا دیا کہ جس مہاشکتی کو اپنی شکتی پہ سب سے زیادہ گرو تھا، آج وہ امریکہ بھی اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس مہان شکتیشالی آلمائٹی کے سامنے امریکہ، انگلینڈ اور رشیا بالکل اپاہج ہو گئے ہیں۔ وہ آزما رہا ہے اور اس نے خود فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے۔ یعنی کچھ ایسی سزا ہے، ایسی وبا ہے جو آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے مگر عالموں کو بھی کھا جاتی ہے، آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے اس وبا سے تم ڈرو۔ آئی تو فاسقوں کی وجہ سے مگر عاشقوں کو بھی چپیٹ لیا اس نے، آئی تو کوفیوں کے لیے لیکن صوفیوں کو بھی لے گئی، آئی تو زاہدوں کے لیے مگر غداروں کے لیے آئی مگر زاہدوں کو بھی لے گئی، آئی تو غیروں کے لیے تھی لیکن اپنوں کو لے گئی۔ اسی آزمائش کی چپیٹ میں اسی ویشوک مہاماری کو ہم جھیل لیں۔ اس لاک ڈاؤن کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ کے جنگلوں سے لے کر رشیا کے برفستان تک، کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا، کوئی بیماری آکسیجن نہ ملنے سے کوئی مر گیا، کسی کے پاس سب کچھ تھا پیسہ نہیں تھا مر گیا، کوئی اپنوں کی جان اپنے سامنے جاتے جاتے پریشان ہو گیا، آزمایا گیا۔ کسی کو اللہ نے اس کووڈ-19 میں بھوک سے آزمایا، پیاس سے آزمایا، تو کسی کو جان لے کے آزمایا، کسی کو مال کم کر کے آزمایا، کسی کو نقص اموال سے، کسی کو ڈرا ڈرا کے کہ ویکسین لگا لو ورنہ مر جاؤ گے، یہ کر لو ورنہ مر جاؤ گے، ماسک پہن لو ورنہ مر جاؤ گے، سینیٹائز رکھو ورنہ مر جاؤ گے، خوف سے آزمایا۔ تو کسی کو بچوں کے ذریعے آزمایا، سامنے جوان بچوں کا لاشا دکھا کے آزمایا۔ کوئی ایک آزمائش سے آزمایا گیا، توجہ رہے، کوئی 2 آزمائش سے، کوئی بہت زیادہ اگر آزمایا گیا تو 3 آزمائش سے، مگر اس نیل گگن کے نیچے
زمین کے اوپر صرف دشت کربلا ہے، کربلا، جہاں حسین اور حسین والوں کو ایک آزمائش سے نہیں، صرف بھوک سے نہیں، صرف خوف سے نہیں، صرف مال کی کمی سے نہیں، صرف جانی ہی سے نہیں، صرف بچوں ہی سے نہیں، بلکہ 3 دن کے اندر ان 5 چیز سے آزمایا گیا اور آزما کر بتا دیا گیا، اے حسین جس طرح تو مہان ہے اسی طرح یہ آزمائش بھی مہان ہے۔ حسین اس لیے یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس آزمائش کے سامنے عاجز ہو کر عاجزی کا اعلان نہیں کیا بلکہ سرخروئی سے سر اٹھایا، اس لیے حسین کو یاد کیا۔ یہی تو شیعہ اور سنی کا بنیادی فرق، کئی فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب شیعہ حسین کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں آہ حسین، کیا کہتے ہیں؟ آہ حسین۔ اور جب سنی یاد کرتا ہے تو کہتا ہے واہ واہ حسین، کیا کر دیا تو نے حسین۔ وہ آہ آہ کر کے سینہ پیٹتے ہیں، ہم واہ واہ کر کے سینہ پیٹتے ہیں۔ This is going to be a significant, the most significant moment in the history of human being, that the person killed himself on the way of Almighty Allah and examined by these 5 things. ان 5 چیزوں کے ذریعے وقت کو آزمایا گیا تو وہ مولا حسین، وہ عباس کے کٹے بازو، وہ سکینہ کی بے بس پیاسی، وہ علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی تھی، وہ حضرت قاسم کا لاشا تھا، وہ جناب علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن تھا، وہ برادران جابر کی آہ تھی، برادران عباس کی عجیب کثرت تھی، وہ ان 72 نفوس قدسیہ کی جاویدانی کی جھلک جو یہ دکھا رہے تھے کہ اے یزیدیوں تم تخت پہ بیٹھ تو چکے ہو مگر دنیا تجھ پہ لعنت بھیجے گی، بھول جائے گی۔ اے حسینیوں تم نے اپنی گردنیں دے دی مگر ایک حسینی ایسا چھائے گا، ایسا چھائے گا کہ یزید کا ذکر گھٹتا جائے گا، حسین کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے میں نے ایک شعر کہا تھا 2 دن پہلے، کار میں بیٹھا تھا اور اچانک کوئی بدی آیا کہ سر کٹا کے بھی جو مغلوب نہیں غالب ہے، مغلوب یعنی گرا نہیں ہے، گرائے ہے، سر کٹا کے بھی جو مغلوب نہیں غالب ہے وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب، وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ آج ہم سب کی یہ مشترکہ خوش بختی ہے کہ ہم اس مہان قربانی کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر فرشتوں کی بس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو امام پاک حسین کی رنگ میں ایسا رنگ دے کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب حسینی رنگ میں آ جائے۔ طبیعت بہتر ہوگی تو میں سنیوں کے روایتی جلسوں کی طرح آدھا گھنٹہ اور بڑھا دیتا، لیکن اب تھوڑی سی طبیعت ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے گا، کل مجھے پھر خطاب کرنا ہے چھوٹا ادے پور میں۔ اللہ پاک میرا بولنا اور آپ سب کا سننا قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔